I hope you all are healthy and good in mind. I'm truly glad to see you all here today. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब फुल एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक के साथ रेडी हैं for today's session. As you all were informed that today we are going to cover some stories of prophets, like a story of Prophet Islam to Prophet Musa alayhi salam. ہم ان کی کہانیوں کو صرف ایلیبریٹ نہیں کریں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اسٹوریز کو قرآن میں کیوں شیئر کیا ہے. یہ سیشن ہمیں لائف چینجنگ انسائٹس دے گا on how we can apply these lessons in our own daily struggles. موسٹلی ہم سب ان پروفٹ کی اسٹوری جانتے ہیں لیکن کتنے لوگ واقعی ان سے سبق لیتے ہیں اور انہیں اپنی ڈیلی لائف کے چیلنجز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ نو. We just talk about it, we know about their stories, and we just use this story in examples that like this. موسیٰ نے ایسا کیا, موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا, یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا, ایسا. Come to apply their ہم ہم ٹف سچویشن میں بھی ان گائیڈنس کو فالو کرنے میں کیوں اسٹرگل کرتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز وی آر ناٹ پونڈرنگ اباؤٹ دیٹ. سو ہاؤ ول وی ایڈریس دیم؟ آج ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے بائی ایکسپلورنگ سم کوشچنس ریگارڈنگ دس اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم پروفٹس کے ایکسپیرئنس کو اپنے ماڈرن ڈے چیلنج کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں. یہ سیشنز ہمارے لیے ایک گائیڈ بنے گا on how to bring these lessons into our life. Before ending my intro, just share one thing more, that is make it interactive. آپ کا پارٹیسپینٹ اس سیشنز کے سکسیس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر آپ انٹریکٹو نہیں ہوں گے تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا بھی. سو لیٹس میک دا سیشن انگیجنگ اینڈ انٹریکٹیو جہاں ہم سب مل کے سیکھیں اور اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے طریقے سمجھیں. سو میں استاد آصف کو انوائٹ کرتی ہوں جو ہمیں آج کے سیشن کو کور کنٹینٹ سمجھائیں گے. امید ہے آپ سب اس ڈسکشن کے لیے تیار ہیں جو صرف نالج پڑھانے نہیں بلکہ اپنی لائف کو پازیٹیولی چینج کرنے کے چانس دے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا سیشن میں شروع کروں گا ایک سوال سے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان پہنچے ہوئے تھے. وہاں کسی ایکس مسلم نے ان سے سوال کیا کہ میں پچھلے 4 سال سے اسلام کو فالو نہیں کر رہا, پریکٹس نہیں کر رہا, اور نہ ہی میں اسلام کے جو بلیف ہیں, عقیدے ہیں, ان کو میں مانتا ہوں, لیکن میری زندگی سکھ شانتی سے گزر رہی ہے, اور سیٹسفیکٹری لائف. نہ اور لوگوں کو مجھ سے کوئی پریشانی ہے, نہ مجھے کسی اور سے پریشانی ہے. تو کیوں پھر میں اللہ کو مانوں؟ آپ یہ بتائیں. جب آل از پرفیکٹ, آل از گڈ, تو اللہ کی پھر ضرورت کیا ہے اس کو ماننے کی؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہرحال جواب دیا اس کا. اللہ ان کے درجات بلند کرے, ایک گریٹ اسکالر ہیں, لیکن وہ سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکے. بہرحال آج یہی سوال میں آپ لوگوں سے بھی کرتا ہوں کہ بتائیے, جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہاں پر توحید کی دعوت ملتی ہے, لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ یہ لوگوں انصاف کرو, لوگوں پر ظلم مت کرو, یا کسی اور برائی کا ذکر نہیں ملتا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میسوپوٹامین سویلائزیشن میں سب کچھ سکھ شانتی سے چل رہا ہے نا. تو یہ سب میرا تبھی ذہن گیا ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پر. حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں, نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ان سبھی میں جہاں جہاں ان لوگوں نے توحید کی دعوت دی, ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ لوگوں کے رستے پر مت بیٹھو, ناپ تول پورا کرو, ہے نا, یہ فحاشی کے کام مت کرو.
انصاف کرو. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سوائے توحید کا اور کچھ نہیں ملتا. تو یہی بات اس بندے نے کیا سوال کہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ میں اللہ کو مانوں جبکہ سب کچھ میری زندگی میں صحیح چل رہا ہو. تو آج یہی سوال میرا آپ لوگوں سے ہے. سیشن کے اینڈ ہونے سے پہلے تک آپ اس کو آنسر دیجیے گا اپنا ہینڈ ریز کر کے, ورنہ انشاءاللہ لاسٹ میں پھر میں اس کو آنسر دوں گا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے. تو آج ہم کچھ سوال رکھیں گے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. تو پہلے سرسری طور پر میں وہ ایک جو اسٹوری ہے ان کی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلا واقعہ کب آیا؟ جب ان کے باپ آزر نے انہیں بازار میں بھیجا, ان کے کندھے پر بتوں کو رکھ کر کہ جاؤ انہیں بازار میں بیچ کر آؤ. تو وہاں انہوں نے کیا کیا, بتوں کو ایک سائڈ میں رکھ کر کہا, آواز لگائی کہ کون خریدے گا ان بتوں کو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. تو یہ پہلا معاملہ تھا جہاں انہوں نے اپنے پروڈکٹ کی برائی کی, اپنا جو ان کا کاروبار تھا اس کو چھوڑا, اس کی قربانی دی پروفیشن کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے احکام کے خلاف تھا. یہ پہلا واقعہ تھا. پھر دوسرا واقعہ وہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے بیچ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چاند ستارے یہ میرے رب ہیں, بعد میں ان کا انکار کر دیا. تیسرا واقعہ وہ تھا جب انہوں نے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. اور چوتھا واقعہ وہ تھا جہاں نمرود سے ان کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے وہاں سے ہجرت کی. اب پہلا جو واقعہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروفیشن کو چھوڑا, تو اس کو اگر ہم ریلیٹ کریں اپنی زندگی سے, تو آج ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیچنگ کی جاب کرتے ہیں. کچھ کرسچن اسکول میں پڑھاتی ہیں. میری خود بڑی بہن جو ہے کرسچن اسکول میں پڑھاتی تھی. کچھ ہندو اسکول میں پڑھاتے ہیں. اب وہاں پر کبھی کبھی پریئر ہوتی, چرچ میں بھی جانا پڑتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کا انکار کیا تھا, حالانکہ اپنے باپ کے حکم پر بتوں کو بیچنے گئے, لیکن وہاں جا کر تو انکار کیا, اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں سے توڑا. لیکن یہی چیز جب ہماری زندگی میں آتی ہے, ہمارے پروفیشن میں آتی ہے, تب ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی بار اسکول میں فنکشنز ہوتے ہیں, پارٹیز ہوتی ہیں, شراب بھی چلتی ہے, ڈانس پارٹی بھی چلتی ہے, سارے کام ہوتے ہیں. تو کیا ہم وہاں پر اس میں خاموشی سے انوالو ہوتے ہیں, یا اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یا اس کے خلاف اپنا وائس ریز کرتے ہیں؟ ہم اس میں سے کیا کام کرتے ہیں, یہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ریسیپشن کی جاب ہے, سیلس اینڈ مارکیٹنگ میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ آپ کو بیچنے پڑتے ہیں. میرج پارٹی میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ کھانا کھڑے ہو کر چل رہا ہے نا. اس کے علاوہ مخلوط ماحول ہے, یعنی عورتیں اور مردیں مل کر ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. کارڈ ہمیں دیا جاتا ہے, باقاعدہ ہم انوائٹ ہوتے ہیں, تب وہاں جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہاں پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کے لیے جس کا رویل بزنس جو تھا, کیا تھا؟ بتوں کو بیچنا. اس زمانے کا سب سے بڑا بزنس مانا جاتا تھا یہ. اور ان کے باپ آزر جو ہے بہترین بت تراشتے تھے, بہت اچھی قیمت ملتی ہوگی, لیکن اپنی دال روٹی پر لات مار دی انہوں نے, اپنا کاروبار چھوڑ دیا. تو یہ ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے. تو بہرحال اب ہمارا سوال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی حکمت کے ساتھ لوگوں میں ایک توحید کی دعوت دی کہ ایک اللہ کو آپ مانو. اس کے باوجود بھی ان کی قوم منکر ہی رہی آخر تک. جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں, تو ہجرت کرتے وقت یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں جو میری اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہو, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ حق کو پہچان نہیں پائے ہو. حق تو آپ کے اوپر واضح ہو گیا ہے, کیونکہ میں نے اتنی محبت سے, اتنی حکمت سے حق آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن پھر انہوں نے ایک وجہ بیان کی. وہ سوال میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ بتائیے کیا وجہ ہے کہ جب حق ہمارے سامنے آ جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ہم جانتے پوچھتے اس حق کا انکار کر بیٹھتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کو آنسر کرے اپنی زندگی میں غور و فکر کر کے. کیا ہماری زندگی میں وہ وقت کبھی آیا ہے کہ حق ہمارے سامنے ہوا ہے, چاہے وہ چھوٹی چیزوں میں ہو یا بڑی چیزوں میں ہو, لیکن ہم اپنا ایک قدم بڑھا کر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے؟
کون آنسر کرے گا اس کو؟ حق کو انکار کرنے کی کیا کیا وجہ ہوتی ہیں؟ رائٹ اور رانگ کا جب معاملہ ہو تو رائٹ کے ساتھ کھڑے نہ ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہیں؟ اگر ہم یہ کہیں ایگو، تو میں کہوں گا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہیں پر بھی ایگو کا ہمیں رول نہیں ملتا ہے. خود قرآن نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. ایگو کا معاملہ شیطان کے ساتھ تھا کہ اللہ اسے حکم دے چکا تھا کہ تو آدم کو سجدہ کر، لیکن ایگو کی وجہ سے کہ اللہ تو نے مجھے بنایا آگ سے اور اسے بنایا خاک سے، حق کا انکار کر دیا. تو ایگو والا فیکٹر جو ہے انسانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن یہاں وہ فیکٹر نہیں ہے، یہ میں آپ پر واضح کر دوں. دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ڈر سے لوگ ایمان نہیں لاتے. جیسے فرعون کے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور ان کی لاٹھی اژدھا بن گئی اور سارے سانپوں کو کھا گئی، تو بہت سارے لوگ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. تو یہ بھی ایک وجہ رہتی ہے. لیکن یہاں وہ بھی ریزن نہیں ہے، کیونکہ نمرود کی طرف سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ملتا کہ وہ ایسی کوئی اعلان کرتا ہے، ایسی کوئی بات کہتا ہے جو ابراہیم کو فالو کرے گا میں اسے بھی آگ میں ڈال دوں گا یا اسے سزا ملے گی. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی، انہوں نے خاموشی سے ہجرت کی. تو یہ بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کو سزا ملی کیونکہ انہوں نے بتوں کو ہاتھے سے توڑا، یہ ایک کرائم تھا وہاں پر. لیکن جب تک آپ پریچنگ کر رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، یا کس خدا کو مان رہے ہو، اس حوالے سے کوئی سزا نہیں ملتی ہمیں ان کی سٹوری میں. تو یہ ریزن بھی نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اور نہ ابلیس والا ریزن ہے جو آدم اور ابلیس کے قصے میں ہے. اب یہ کون سا تیسرا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے حق کو پہچاننے کے باوجود ہم حق کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں؟ ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. جی بتائیے کون اس کو آنسر کرے گا؟ دیکھیے اپنی لائف میں غور فکر کیجئے اور چاہے شارٹ میں اس کا آنسر دیجئے، لیکن سیشن کو انٹریکٹیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ کچھ آنسر کریں تاکہ میں پھر اس میں ایڈ کر سکوں. سب کر رہے تو ہم بھی کریں، ہم الگ کیوں دکھے، اس لیے اچھا، سب کی دیکھ ہم دیکھ. ہاں ڈسکمفورٹ. یہ ایک وجہ. ڈسکمفرٹ کس طرح سے؟ تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں. مطلب کہ جو اس کی پہلے بلیف تھی اور جو اسلام کی بلیفس ہے اس میں کانٹریڈکٹ کرتا ہے، تو پھر اس کو اپنی پوری سوچ کو چینج کرنا پڑتا ہے. اس کی پوری لائف 24 آورس کی پوری چینج ہو جاتی ہے، 130 ڈگری پورا اینگل پورا چینج ہو جاتا ہے. سو اس کو بہت مطلب ڈسکمفرٹ ہوتا ہے، انڈیویژول بھی، پھر گروپ میں بھی. پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر معاشرے میں رہنے کے لیے سروائیکل جو اس کا ہے کہ میں کیسے سروائیو کروں گا. آئی ایم لوکنگ آڈ. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لاس ہونے کا مطلب اگر وہ کہ اگر میں اس کو فالو کروں گا تو میرے مطلب بہت میں لاس کروں گا چیزیں کو، فیئر ہوتا ہے اس کے اندر. اور یا پھر فیملی کا کہ میں فیملی میرے والے مطلب میرے مجھ سے دور ہو جائیں گے، یا پھر کوئی بھی لاس ہو سکتا ہے جو اس کو ڈر ہو. جی آپ نے قریب قریب بالکل صحیح کہا. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کرتے وقت یہی بات کہتے ہیں کہ لوگوں تم جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اور میری دعوت پر تم لبیک نہیں کہہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی جو محبت ہے، آپس کی رشتہ داریاں، آپس کی غرض ایک دوسرے سے، کہ اگر میں ابراہیم کے ساتھ ہو گیا تو میرا بزنس جو چل رہا ہے اس کے ساتھ، میرا کاروبار اس کے ساتھ چل رہا ہے، مجھے اپنے کاروبار سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. یا یہ ریزن کہ اگر میں چھوڑوں گا تو میرے خاندان والوں کی محبت ہے تو مجھے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو یہ دنیاوی جو محبت ہوتی ہے یا دنیاوی غرض ہوتی ہے، یہ ہمیں حق سے موڑتی ہے. گھر میں اگر دو بھائیوں کا جھگڑا بھی ہو جائے تو کچھ لوگ جو ہے ایک بھائی کے سپورٹ میں ہو جائیں گے اور کوئی ایک آدھ ایک بھائی کے سپورٹ میں ہو جائے گا. اس وجہ سے نہیں، دونوں سے بلڈ ریلیشن ہے. اور جس کے ساتھ کم لوگ کھڑے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ حق پر ہو، لیکن لوگ یہ دیکھتے ہیں کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کس سے ہمارے کام زیادہ پڑتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک فرینڈ سرکل میں کہ دو دوستوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو باقی لوگ اس لیے نہیں بولتے ہیں
यहाँ पर बातिल को उन्हें पता होता है कि कौन ज्यादती कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन उन्हें पता है ना इस दोस्त से हमें जरा कुछ काम है, इससे हमें मतलब है, इससे गरज है। मैं खामखा इसके बीच में टांग अड़ा के मैं उसे दुश्मन क्यों बनाऊं? अरे तू उसके लिए दुश्मन नहीं बना रहा उसे, तू दुश्मन अगर उसे बना रहा है तो अल्लाह के लिए। अगर मैं हक के साथ खड़ा हूं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, अगर मैं आपकी मुखालफत कर रहा हूं तो अल्लाह के लिए। अगर हम इस वजह से खामोश रहें किसी महफिल में, कोई जायज बात है उसको हम सपोर्ट ना करें कि मैं खामखा क्यों पंगे में पड़ूं, मैं उससे चाहे दुश्मनी बोल लूं, इन दोनों का मसला है, मैं तो खामोश मुस्कुराता रहूं, इसकी भी हाँ कर दूं उसकी भी हाँ कर दूं, तो अल्लाह वहां मौजूद है। तुम्हारी ये मुनाफिकत का खेल अल्लाह देख रहा है। तुम्हारे ऊपर फर्ज बनता है अगर किसी महफिल में हो तो जो बात जायज हो तुम उसके साथ खड़े हो, और जो नाहक बात है उसको उसकी मुखालफत करो, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज बन जाता है। तुम यहाँ आप नहीं बोल सकते, तुम कौम के लिए खड़े होकर बाहर जाकर क्या बोलोगे? तो यही बात है, जब हम छोटे छोटे टेस्ट में पास नहीं होते तो फिर अल्लाह ताला हमें बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर ही नहीं जाता। अल्लाह को मालूम है ये यही कामयाब नहीं है, ये अपने ऊपर ही इस्लाम को नाफिज नहीं कर रहा है, चार लोगों में नहीं कर रहा है। ये क्या इसे मैं अगर आगे चल के कुछ लीडरशिप दे दूं, ये क्या आगे चलकर कौम, ये तो कौम का बेड़ा गर्क करेगा। तो ये एक वाकई एक वजह है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चलते वक्त वाजे कर दी कि जो दुनियावी ग़रज़ और मोहब्बतें होती हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म होती हैं, और इसकी वजह से हम अल्लाह को नाराज कर देते हैं, हक को जानते पूछते उसका इनकार कर देते हैं। अफसोस उन लोगों पर जो हक को पहचानते नहीं, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस उन लोगों पर है जो हक को पहचान लेते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया के फायदे की वजह से उस हक का इनकार कर बैठते हैं। बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से निकले इस अफसोस के साथ, इस जुमले के साथ कि अब मेरी हिजरत जो है मेरे रब की तरफ है, और यहाँ से वो निकल गए। इराक से, इराक के एक शहर जहाँ उर में ये पैदा हुए थे, वहां से इन्होंने हिजरत की और कनान पहुंचे। कनान वो एक ऐसी जगह थी जो जिसमें आज का फिलिस्तीन, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और सीरिया का कुछ हिस्सा आता है, मुल्क शाम का, ये कनान था। लेकिन देखिए बुत परस्ती के शहर से निकले हैं और जहां पहुंचे हैं वहां पर भी बुतों की पूजा होती है। तो यहाँ अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के शहर से निकले हैं और बसे भी जाकर वहीं पर हैं, क्यों? वहां उन्हें वो चीजें फेस क्यों नहीं करनी पड़ी? क्योंकि एक दाई तो चाहे घर में हो, सफर में हो, हजर में हो, जेल में हो, वो तो दावत का काम करता है। तो ये दावत का काम तो उन्होंने कनान में भी रहकर किया होगा, लेकिन वहीं पर वो सेटल हुए, लास्ट में फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ। इस हवाले से आप लोग बताइएगा कि क्या वजह है। बहरहाल कनान में कुछ वक्त के बाद सूखा पड़ा, सूखा पड़ने की वजह से उन्हें गले की जरूरत पड़ी और वहां से वो मिस्र गए। मिस्र में फिर एक वाकया पेश आया जहां हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जो हैं उनके साथ हो गई, उनके निकाह में आ गई। फिर वापस फिलिस्तीन आ गए अपने। फिर 87 ईयर्स की एज में उनकी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और फिर वो मक्का की तरफ माइग्रेट करे, हजरत हाजरा और इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर। फिर वहां पर सफा मरवा का एक वाकया है जो सब लोगों ने सुना है, हर साल हम सुनते हैं मस्जिदों में कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से आबे जमजम निकला। वहां पानी देखकर एक कबीला वहां से गुजर रहा था, बनु जुरहम का, वो वहां पर सेटल हो गए, रुक गए और हजरत हाजरा से इजाजत मांगी। हजरत हाजरा ने कहा कि पानी पर कंट्रोल हमारा रहेगा, आप यहाँ ठहर सकते हो। और इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से अरबी सीखी और इस तरह से अरब का हिस्सा बन गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना वापस यहीं पर आ गए फिलिस्तीन में। अब 3-4 मरतबा वो अपने बेटे इस्माइल की तरफ मिलने के लिए गए। एक वाकया वो आया जब 13 साल के हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ने मेरा फिर एक इम्तिहान क्वेश्चन लिया उनका। जी। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ से निकल के वो कनान ही क्यों गए? दूसरा कोई एरिया ये नहीं था जाने के लिए? हाँ, ये सवाल तो मैंने खुद किया है आप लोगों से कि बुत परस्ती के शहर से निकलकर वापस उस जगह पर पहुंच गया जहां शिरक होता था। क्या रीजन है? ये सवाल मैंने ऑडियंस से किया है। नहीं, लेकिन कनान अपने, स्पेशल कनान को क्यों चुना उन्होंने? हाँ स्पेशल कनान गए वो बिल्कुल। बहुत सारी जगह थी ना। चलिए इसका क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर कारोबार, जैसे मुंबई है हमारी, मुंबई जो है एक तरह की एक कमर्शियल कैपिटल है। वहां ज्यादा इतना मतलब पॉलिटिक्स का मामला जो दिल्ली में है, यूपी में है,
اب اگر بھلے وہاں ہونے لگا ہے، لیکن کنان جو تھا ایک ایسا اسٹیٹ تھا کہ وہاں پر مصر سے بھی لوگ آتے تھے ٹریڈز کرنے کے لیے، میسوپوٹامیہ سویلائزیشن سے بھی آ رہے ہیں، اور عرب کی سائڈ سے بھی آ رہے ہیں. تو وہ ایک ایسا اسٹیٹ تھا جہاں کمرشل لوگ رہتے تھے، ویاپار کرتے تھے، اپنا بزنس کرتے تھے. تو وہاں کوئی ایسا کوئی راجا وہاں بادشاہ نہیں ملتا ہے اس طرح کا پوری ہسٹری میں کنان کی، کہ جو بادشاہ وہاں کو کنان کو رول کرتا ہو. بس وہاں کے کنانی لوگ تھے، وہ رہتے تھے وہاں پر. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر رہنا بالکل ٹھیک لگا، کہ جہاں ان کو کسی بھی طرح کی پولیٹیکل ایشو نہیں تھا ان کے ساتھ، جو ان کی دعوت و تبلیغ میں ان کی مخالفت کرے، ان پر روک لگائے، سینکشن لگائے، انہیں وہاں سے ایکسپیل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک وجہ رہی ہے. اور باقی نبی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے حکم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کہ جب نبی ہجرت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہجرت کرتا ہے، اور کہاں اسے ہجرت کرنی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. تو اس کا سیدھا سیدھا آنسر یہ ہے. لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں ہمیں، تو ہمیں یہ ساری وجہ ملیں گی وہاں پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے قربانی والا واقعہ پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر میری پھر بیٹی انہیں بھی حضرت کچھ اسحاق بولنا علیہ چاہیے. السلام کے تک کے. ہاں جی، آصف بھائی میری بیٹی کچھ بولنا چاہیے، اس نے پڑھا ہے نا. ہاں جی، بولو بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان اس لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بولے تھے کہ ادھر کے لوگوں کو بت پرستی سے ہٹاؤ اور دین پہ لاؤ. ویری گڈ، ہاں میرے بھی سوال ماشاء ہے. اللہ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ہجرت نہیں کرتے نا انبیاء. جی، بالکل. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں سوال نہیں، جواب دینا تھا میری بیٹی کو بس. ہاں ٹھیک ہے، وہی بات میں نے کہی ہے. تو دونوں لحاظ سے اگر ہم غور و فکر کریں تو اللہ کا حکم تو ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. اگر ان حکمتوں پہ غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ریزنز بھی وہاں پر رہیں موجود. تو یہ پھر مکہ میں سیٹل کر دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور واپس فلسطین کے اندر اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے جب وہ قربانی میں کامیاب ہوئے، امتحان میں کامیاب ہوئے، اور ادھر اسحاق علیہ السلام کو سیٹل کیا. اسماعیل علیہ السلام کا نکاح وہاں پر ہوا، وہاں سے پھر آگے چل کر حضرت عدنان علیہ السلام آئے، لاسٹ میں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم یہ ہے. لیکن ادھر اسحاق علیہ السلام جو تھے، ان سے نبوت کا سلسلہ جو ہے پے در پہ چلا، لگاتار چلا. اسحاق علیہ السلام کا نکاح جو ہے ان کے کزنس میں ہوا، اور اس سے ان کے 2 بیٹے ہوئے، ییشو اور یعقوب. پھر یعقوب علیہ السلام یہ بھی فلسطین میں بسے رہے. یہاں پر ان کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، 4 بیویاں تھیں ان کی. ایک بیٹا یوسف، جس کا داستان یوسف سے مشہور ہے، سب لوگ ہم جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بیٹا یہودا تھا جو سب سے بڑا تھا، جس سے آگے چل کر ایک نسل یہودی نام سے مشہور ہوئی، جن کے نام پر ساتھ ساتھ میں پیرلل میں، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی تو لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ ایک سدوم اور عمورہ کی بستیاں جو ہیں وہاں پر سیٹل ہو گئے تھے. اس قوم میں کچھ خرابیاں موجود تھیں، اور لوط علیہ السلام نے ان کو بہت دعوت دی. بہرحال اللہ نے آخر میں آ کر پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا. یہ صرف حوالہ ہے. اب آگے بڑھنے سے پہلے، اب جب یعقوب علیہ السلام کا دور شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے اب جو دوسرا سوال ہے میرا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگر میں ان کی کانسیکوینسز بتاؤں، تو پہلے عراق سے گئے کنعان، کنعان سے مصر گئے، مصر سے پھر واپس لوٹے کنعان، پھر کنعان سے پھر مکہ گئے، اور کئی مرتبہ مکہ گئے. کچھ ٹائم کے لیے سیریا میں بھی سیٹل ہوئے، لیکن پھر آخر میں واپس فلسطین ہی آ گئے. آخر میں پھر فلسطین میں ان کا انتقال ہوا، وہیں ان کی قبر مبارک ہے، وہیں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی قبر ہے، اور وہیں یعقوب علیہ السلام کی قبر ہے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر مکہ مکرمہ میں ہے. تو ہجرت پر ہجرتیں انہوں نے کی ہیں. تو ہجرت مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اہم حصہ ہے. تو سوال یہ ہے جو کوشچن نمبر 2 ہے آپ کے سامنے،
کہ ہجرت کب ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے. اور آج کے دور میں جہاں مسلمان مینورٹی میں ہیں، انہیں ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہیں، وہاں انہیں جو ان کے احکام ہیں، اللہ کے احکام ہیں، ان کو وہ فالو نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے. تو ایسی کنڈیشن میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے اوپر ہجرت فرض ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے؟ سوچ کر بتائیں. کیا آج بھی مسلمانوں میں ہجرت کا سلسلہ جاری ہے؟ ان کے اوپر ہجرت فرض ہے یا نہیں ہے؟ ہجرت کیا کا کرنا کوئی چاہیے؟ مقصد جیسے نہیں ہے. جیسے بہرائچ ابراہیم کا علیہ یہ السلام واقعہ کے ہے. پاس، جی آپ کہیے. میں کہہ رہی ہوں مسلمان ہے تو اس کے پاس کوئی مقصد ہونا چاہیے کسی کام کا، اس کے بغیر تو ہجرت بھی نہیں ہو سکتی. یعنی ہجرت جو ہے اب مسلمانوں کے درمیان میں نہیں ہے ہجرت کا معاملہ. وہ والی ہجرت نہیں ہو سکتی. اچھا ایک بات بتائیے، جہاں مسلمان آج ظلم و ستم کا شکار ہے اور نماز روزہ نہیں رکھ سکتے، پڑھ سکتے، انہیں ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کا تو وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا، آگ میں پھینک ہی دیا تھا ان کو، آگ میں. تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، اللہ کے حکم سے کی. لیکن کیا اللہ کا حکم جو ہے محدود ہے نبیوں تک؟ میں نے کہا مقصد ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ ہجرت کیوں کرے. ہاں تو میں وہی پوچھ رہا ہوں، کیا یہ مقصد کافی نہیں ہے کہ یہاں رہ کر، کسی ایک خاص خطے میں رہ کر، ہم وہاں اسلام کے جو مناسک ہیں، احکام ہیں، ان کو فلفل نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں تو نماز روزے کا پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا جماعت ہوتی ہے، کیا مدرسے ہوتے ہیں قرآن کے، کیا احکام ہوتے ہیں. تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ خود کو تو چلو ہو سکتا ہے آخر میں کلمہ پڑھ کے بچا لو اپنے آپ کو، لیکن جو نئی نسل وہیں پر پنپ رہی ہے اس ماحول میں، اسے آپ کیسے بچاؤ گے اگر ہجرت نہیں کرو گے تو؟ اتنا ابراہیم علیہ السلام پولیٹیکل نے جہاں ہجرت کی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے جہاں ہجرت کی تھی وہاں پہ تو ایسے ماحول نہیں تھا. ایسا ماحول نہیں ماحول تھا. تو دیکھا نہیں تھا. وہی سیم تھا نا، کوئی چینج نہیں تھا، بس خالی وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکلی وہ تھا، وہ اسٹرانگ ریجن تھا، وہاں ہجرت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ. تو وہی تو بتا رہی ہوں میں، مقصد. بہرحال یہ لوگ، اس سوال میں آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑتا ہوں. کیا ہجرت ابھی بھی فرض ہوتی ہے مسلمانوں پر یا نہیں ہوتی ہے؟ اور جو لوگ آج منورٹی میں ہیں ان کے اوپر ہجرت فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں کے اوپر ہی چھوڑ دیتا ہوں. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کنعان میں سیٹل ہوئے، پھر کنعان ہی کے اندر جو ہے، جیسے میں نے بتایا، یعقوب علیہ السلام ہے، پھر ان کی نسل ہے، یوسف علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی لا کر فلسطین میں بستے ہیں، پھر عزیر علیہ السلام، اور یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، آخر تک جو پورا سلسلہ چلا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ جو سارا کا سارا چلا ہے یہ فلسطین کے اندر چلا ہے. تو بتائیے کہ آج جو یہودی ہیں دنیا کے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی نئی کمیونٹی کے ساتھ مکس اپ ہو کے ان کے ساتھ سیٹل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کی آپ کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے بہت ساری رسومات ایسی ملیں گی جو ہندوانی ہیں، اور خاص کر شادی کے بیاہ میں یہ منڈے کا معاملہ ہوتا ہے، جہیز کا معاملہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کن کی دین ہے؟ ہندو کی دین ہے. تو وہی معاملہ ادھر رہا کہ جب یہ کنعانیوں کے ساتھ سیٹل ہوئے تو کچھ چیزیں انہوں نے بھی سیکھی ہوں گی، ان کے اندر بھی آ گئی ہوں گی. تو آج یہودیوں کے اندر وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انہوں نے کنعانیوں سے لی ہیں؟ بلکہ بائبل کا ایک اسکالر یہ کہتا ہے کہ آج جو جتنے بھی یہودی ہیں ان کا جو پورا کلچر ہے وہ پورا کا پورا کنعانیوں سے لیا ہوا ہے، پورا کا پورا. اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ اس میں ایک چیز تو یہ تھی کہ کنعانی لوگ جو تھے وہ بزنس کرتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کنعان میں سوکھا پڑتا تھا. سوکھا ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم میں بھی پڑا، سوکھا پڑے گا یعقوب علیہ السلام کے ٹائم میں بھی، آگے چل کر ہم پڑھیں گے.
اور سوکھا آج بھی پڑتا ہے وہاں پر اور بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا جاتا ہے. وہاں بارش ہوتی ہے لیکن یہ فکس نہیں ہے, کبھی کبھی لمبا سوکھا پڑ جاتا ہے. اور آنے والے ٹائم میں جب دجال کا خروج ہوگا اس وقت بھی وہاں پر سوکھا پڑے گا, ڈراٹ, اور اس کی وجہ سے پھر دجال نکلے گا اور جہاں چاہے گا وہاں سے بارش کر دے گا. یہی تو وجہ بنے گی دجال کی مقبولیت کی. تو یہ ایک وہاں کی چیز تھی, تو اس لیے وہ جو ہے پورا کا پورا جو تھا ایگریکلچر پر ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے تھے. اگر بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہمارا تو کام تمام ہو جائے گا. تو اس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ وہ بزنس کریں, اور وہ پھر جہازوں سے جاتے تھے, دوسرے ملک جاتے تھے اور کچھ چیز پروڈکٹ اپنا بناتے تھے, وہاں بیچ کر آتے تھے. یہ کام انہوں نے کیا. بہترین بزنس مین تھے اور جہازوں سے سفر کرتے تھے, اپنا سبھی لوگوں سے ریلیشن بنا کر رکھتے تھے. یہ تمام چیزیں آج یہودیوں کے اندر بھی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو سیٹل کرنے کے بعد سب سے پہلے زیادہ بزنس پہ دھیان دیا انہوں نے. ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بیٹا تجھے ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, وکیل بنائیں گے. لیکن یہودیوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تجھے انجینئر ڈاکٹر, بیٹے تجھے ان کے اوپر تو تجھے حکومت کرنی ہے, ہم تو تجھے حکومت کے اصول بتائیں گے, حکومت کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے ایک ڈگری دلا دیں گے لیکن الٹیمیٹلی تمہیں انجینئرنگ نہیں بلکہ انجینئرس کو کیسے یوز کرنا ہے, ایک ڈاکٹرس کو کیسے یوز کرنا ہے, وہ ہم تمہیں سکھائیں گے, بزنس سکھائیں گے. تجارت کا کانسیپٹ ہمارے نبی نے دیا, اپنا انہوں نے لیا, وہ انہوں نے کنانیوں سے لیا. تو یہ چیزیں ہیں جس پر آج مسلمانوں کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان کو تو یہ گھوٹی پلا دی گئی ہے کہ یہود جو غریب ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اب بتاؤ جب 500 سال پہلے جنت میں جا رہا ہے تو وہ کیوں پیسہ کمائے گا یہاں پر, کیوں بزنس پہ دھیان دے گا, کیوں اپنا اکانومی کو آگے لے کر جانے کی بات کرے گا, اور اپنی تو اپنی کیوں دیش کو آگے لے جانے کی بات کرے گا. جب تم دیش کو اپنی کنٹری کو آگے بڑھانے کی بات نہیں کرو گے, بزنس نہیں کرو گے, تجارت نہیں کرو گے, دیش آگے بڑھے گا نہیں, پنکچر جوڑتے رہو گے, پڑھائی سے ایجوکیشن سے دور رہو گے, تو کیا ضرورت ہے پھر تمہاری یہاں پر. پھر تو تمہیں غلام بنا لیا جائے, ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے جیسے یہودیوں کے ساتھ ہوا ہے, اور سارے کام تم سے لیے جائیں جیسے زبردستی انہوں نے لی. تو ہمیں اپنی ضرورت اپنی جگہ بنانی پڑے گی, ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہم صرف قرآن کے ظاہر کے ہو کر رہ گئے ہیں, لیکن اس کی جو روح ہے, اس کی جو اسپرٹ ہے, جو لرننگ ہے, ہمیں کس سے کہانیاں تو یاد ہیں لیکن ان ڈیپتھ ہم اس میں تدبر نہیں کرتے. ورنہ ایک ایک چیز میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہماری انڈیویجول پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے اپنا کہ دنیا کو آگے لے کر تو تم بعد میں جاؤ گے, پہلے خود کو تو تم اپنے آپ کو امپروو کرو. تو یہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا ہے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. کہ ابراہیم کی وہ نگاہ جو ہے تو بہت مشکل سے پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. خالی اوپر اوپر کی سٹوری سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے سیکھ لیا, ہم نے جان لیا. ایک ایک اسٹیٹمنٹ میں ان کے آپ کو ملے گی نشانیاں. تو یہ تھا. اس کے بعد جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام. جی بھائی اسما پی نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی اسما پی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ جب آپ ہجرت کی بات کر رہے تھے اور آپ نے کافی سارے اس میں کوشچن اٹھائے, تو آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا بیچ میں, کیا ہجرت صرف پروفٹس کے لیے ہے یا آج اس میں نارمل لوگوں کے لیے بھی اس میں امکانات ہیں یا احکام ہیں. تو مجھے نہیں پتا اس کا ریئل آنسر کیا ہے, لیکن ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہر شخص ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس جگہ سے ہجرت کرنا شروع کر دیں کہ میں نے اپنی کیپیسٹی اور اپنی جد و جہد کے حساب سے کوئی توحید کی دعوت اپنے معاشرے میں دے دی, اور اب مجھے میرے معاشرے میں پریکٹس کرنے پہ پابندی ہے, ہم اس کو اپنے انڈیا سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں, تو کیا ضروری ہے کہ ہم ان کی طرح ہجرت کر جائیں؟ اگر ہر شخص اسی طرح اپنے آپ کو اس پیرامیٹر پہ رکھ کے جسٹیفائی کر دے گا اور وہ ہجرت ہی کرے گا تو بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ نبیوں کے بعد تو قوموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے, لیکن ایک نارمل ہیومن بینگ جب وہاں سے جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ ابھی آپ نے کنان کی بات کری, تو بالکل ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جس طرح کی بھی وہ سٹی چوز کری, اس میں ایک بیسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ پولیٹیکلی انوائرڈ نہیں تھی, مطلب وہاں پہ اتنا زیادہ انفلوئنس نہیں تھا پولیٹکس کا. تو کیا جب بھی کوئی شخص
اپنے ملک سے ہجرت کرے جب اس کو اسلام پہ پریکٹس کرنے میں پرابلم ہو، تو کیا ایسی پلیس کو پسند کرے ہجرت کے لیے؟ اگر کیونکہ کوئی اسلامک کنٹری تو نہیں اویلیبل ہے جہاں پہ پوری طریقے سے اسلامی نظام ہو، تو اس جگہ جانے سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی کنٹری میں ہجرت کرے جہاں پر اس کو اپنے اسلام پہ پریکٹس کرنے کی ممانعت نہ ہو. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے علاوہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سب اسلامو فوبک ہو رہے ہیں 90% کے اکارڈنگ. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ہجرت پہ آج بھی لوگ، اہل حدیث ایک طبقہ ہے، ہمیں کہنا نہیں چاہیے، بٹ ان کے منہ سے جو اکثریت ہے وہ یہ بولتی ہے کہ ہندوستان میں جو بھی ہجرت کرنے کی ذرا بھی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اب وقت آ گیا کہ وہ ہجرت کرے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ مطلب اس میں خود ملوث ہے، مطلب ایک منافقت کا اس کے اندر فک پایا جاتا ہے لائک دیٹ. تو کیا آپ اس سے کتنا آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اس کو؟ شکریہ. جی جزاک اللہ خیر. میں صرف یہی کہوں گا کہ ہجرت فرض ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو نبی سے ہمیں پتہ چلے گا، یا نبی ہمارے بیچ میں موجود ہو. لیکن اگر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہمیں پریکٹس نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، ہماری جان کو، ہماری عزت کو اور ہمارے ایمان کو، سب سے بڑھ کر ایمان کو خطرہ ہے، اور ہم وہاں پر کمزور ہیں، ہم اس کو ریزسٹ بھی نہیں کر سکتے، اپنے حقوق منوا بھی نہیں سکتے، ہماری کمپلینٹ جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، تو یہ بہت آبویس ہے. یہ اس کو اگر لاجک پر بھی دیکھا جائے تو وہاں سے آدمی جائے گا ہی جائے گا، وہاں سے آدمی جائے گا ہی جائے گا. اور میں قرآن کریم کی ایک آیت اس میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب فرشتے ان کے منہوں پر مار رہے ہوں گے ان کی جانیں نکالتے وقت، اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم کمزور تھے، ہم کمزور تھے، اس لیے ہم گھیر لیے گئے تھے، ہم وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے ان کے چہروں پر ماریں گے اور یہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی، اتنی بڑی نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟ ایک بات یہ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے لیے تم ہجرت کرو گے تو اللہ کی زمین کو بہت کشادہ پاؤ گے اپنے لیے. یہ دوسری بات اللہ موٹیویٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور تیسری بات جو ہے، قرآن کریم میں جہاں جہاں جہاد کا ذکر آیا ہے، اکثر و بیشتر جہاد سے پہلے ہجرت کا آیا ہے. وہاجروا وجاہدوا، وہاجروا وجاہدوا، ہجرت کی پھر جہاد کیا. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر جہاں آپ کمزور ہو وہاں رہ کر آپ سروائیو کر ہی نہیں سکتے جد و جہد، اب تو مار دی جاؤ گے، خودکشی کرنے کے برابر ہے. مکہ میں رہ کر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیٹ بنا سکتے تھے؟ وہ تو حضرت علی وہاں لیٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا وہاں سے، یہ حکمت تھی اللہ کی. ورنہ وہاں تو آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں آپ کو پریشان نہ کیا جائے. اب وہ آپ اپنا آپ دیکھ لو، ظاہر سی بات ہے جہاں پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہوگا وہاں پر آپ اچھے سے پریکٹس کر سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، پلاننگ کر سکتے ہو کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. تو یہ اپنے آپ میں بہت آبویس ہے. پلس قرآن کریم کی جو آیت ہوتی ہے وہ خاص بھی ہوتی ہے، یہ خاص بھی ہے مکہ کی ہجرت کے حوالے سے، لیکن قرآن کریم کا حکم تا قیامت کے لیے عام ہوتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہجرت رہے گی قیامت تک، لیکن وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کس کس فرد کے اوپر وہ فرض ہوتی ہے. کہ اگر آپ نکلنے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی جگہ ہے تو جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں کہ کنویں سے نکلے کھائی میں چلے گئے. اگر ادھر کنواں ادھر کھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی مجبوری ویلڈ ہے، پھر آپ وہیں پر رہو. لیکن اگر کچھ جگہ ہے اور آپ اس وجہ سے نہیں نکل رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، ایک آپ نے فوبیا بنا لیا، ایک ڈر بنا لیا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آج دنیا میں کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر خاص کر جو ہے ایتھنک کلینزنگ ہوتی ہو. کون کہہ رہا ہے کہ کنٹری چھوڑ کر چلے جاؤ؟ لیکن کنٹری کے ایک کونے سے دوسرے کونے جا سکتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں ہیں. تو نبی آپ نے کہا کہ پریشان نہ ہو، تو پریشان ہونا پرپز ہے یا پھر دوسرے اسٹیٹ میں جا کے پاور کلیکٹ کرنا پرپز ہے؟ اور پھر ہجرت تب فرض ہے کہ جب حق واضح ہو جائے یا پھر حق واضح ہونے سے پہلے؟ حق واضح ہونے سے پہلے یا بعد میں، اس سے ہجرت کا تعلق نہیں. ہجرت کا تعلق یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان محفوظ نہ ہو، اگر ایک ٹرم میں کہوں تو آپ کو اس سے بیسٹ اگر کوئی جگہ نظر آتی ہے تو آپ وہاں ہجرت کرو. اور اگر آپ بغیر یہ پتہ کیے کہ کہیں اور آپ کی ہجرت کے لیے کوئی جگہ مناسب نہیں ہے وہاں ٹھہرتے ہو اس ڈر سے کہ کہیں جگہ نہیں کہیں جگہ نہیں، تو یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. کہ آپ نے کیسے ایزیوم کر لیا کہ کہیں جگہ نہیں ہے؟ اللہ کی زمین تو بہت بڑی، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. بھلے دنیا آج گول ہے، ایک اس میں بن گئی ہے،
بھلی ساری دنیا میں اسلاموفوبیا ہے، لیکن اللہ کی یہ آیت تو ڈومینیٹ کرتی ہے قیامت تک کے لیے، کہ کچھ تو کوئی تو کونا ہوگا آپ کے لیے. لیکن جہاں ہم پھر بڑے بڑے گروپ کی بات کرتے ہیں، وہاں آپ ہجرت ایسے نہیں کر سکتے. انڈیویجل تو کر سکتا ہے، وہاں تو آپ کو پہلے ایک جگہ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کہاں جا سکتے ہو، پھر وہاں کے لوگوں سے اجازت لینی پڑے گی، پھر آپ وہاں جائیں گے. یہ معاملہ روہنگیا کے لوگوں پر یا دوسرے لوگوں پر اس طرح سے فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ ادھر سے روہنگیا نکلے اور ادھر بنگلہ دیش پہنچے نہیں تھے کہ جہاز کو ان کے پیچھے پیچھے روک دیا گیا، تو یہ بھٹکتے رہے جزیرہ میں. بہت سارے لوگوں کی موتیں ہو گئی، جہاز ڈوب گئے. لیکن وہاں کنواں ہے ادھر کھائی ہے، تو پھر کم سے کم ہجرت کرتے ہوئے مارے جاؤ. اس جگہ تو پٹ پٹ کر مت مرو، اس سے تو اور زیادہ ہمارے اوپر داغ لگتا ہے. تو بیسیکلی نان مسلم کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، وہ اس کے پاس علم نہ ہو، اس کے پاس پاور نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا ضرورت ہے؟ ہجرت کرنا ضرورت ہے یا پھر پہلے خود کو پروف کرنا ضرورت ہے؟ خود کو اسلام پروف کرنا چاہیے، لیکن میں تو وہی پھر کہہ رہا ہوں ہجرت کیوں کہ کریں؟ آپ اگر ہجرت تو وہ لوگ کریں گے نا جو خود کو پروف بھی نہیں کر سکتے. آپ منورٹی میں ہو، آپ ایک گاؤں میں، ایک قصبے میں، ایک شہر میں مان لیجئے 95% جو ہے نان مسلم ہیں، اور وہ نان مسلم وہ ہیں جو کٹر پنتھی ہیں، اور 5% مسلمان ہیں. تو وہ 5% اگر اپنی جگہ بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ جگہ بناؤ. لیکن اگر گھر کے گھر بلڈوزر سے گرائے جا رہے ہیں، ہے نا، اور پھر آپ کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہو، کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہو، پھر کل آپ کو جان کو بھی خطرہ ہے، ایمان کو خطرہ ہے. یہ تو آپ کے دیکھیے انسان کے پرسنل ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انڈیویجول لیول پر. اور جہاں تک قوم کی بات ہے تو اس کا وہ سب سے پہلے اپنا لیڈر بنائے. دیکھیے فرعون کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل 400 سال تک فرعونیوں کی غلامی کے اندر رہے، 400 سال تک. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کو انہوں نے اپنا ایک لیڈر بنایا ہوا تھا. پہلے یوشع بن نون تھے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا وہاں پر ان کا لیڈر بنانے کے لیے. تو مسلمانوں پر کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، چاہے 5% ہے، 2% ہے، کم سے کم خدا کے بندو اپنا ایک لیڈر تو بناؤ، کیونکہ وہ لیڈر پھر تمہیں گائیڈ کرے گا. تم اس کے حکم سے لوگے تو کہیں نہ کہیں پھر تمہاری طاقت بنے گی، اپنی پہچان بنا پاؤ گے. اگر مرو گے بھی تو کم سے کم اس لیڈر کی وجہ سے ساری دنیا کو پتا چلے گا، ایک پولیٹیکل پریشر بنے گا ان لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہے ہیں. لیکن اگر ٹکڑوں میں رہو گے، ایک تو مینورٹی میں ہے، اوپر سے ٹکڑوں میں رہو گے، تو پھر تو تم بھاگو گے. ہجرت نہ بھی کرو تو خود بخود انسان، شیر پیچھے بھاگتا ہے تو انسان بھاگتا ہے، بھاگو گے ہاں آگے. تو سوری ٹو انٹرپٹ. تو یہاں پہ تو مقصد یہ ہو گیا نا کہ جتنے مسلمان ہیں جہاں پہ مینورٹی میں، پہلے وہ خود تو مطلب یونائٹ ہو جائیں، تاکہ اگر اس سے کم لو والا جو بندہ ہے اس کو اپریسٹ کیا جائے تو وہ مسلمان جا کے اس کی مدد کریں. تو پھر یہاں پہ تو یونٹی کی بات آ گئی، یہاں پہ تو ہجرت آئی ہی نہیں. یونائٹ پہلے تو کرو اپنا آپ یونائٹ ہی نہیں لوگ، ہے. بالکل اپنے آپ کو یونائٹ کرو. لیکن یونائٹ کرنے کے بعد آپ دیکھو، اگر آپ کے پاس پھر بھی آپشن نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے یونائٹ کرنے کے باوجود، جیسے روہنگیا میں اگر یونائٹ بھی تھے تو پاور تو ان کے پاس اتنی نہیں تھی کچھ کر سکتے ہیں. تب کیا کیا جائے گا؟ تب اگر کہیں نکلا جائے گا تو کم سے کم اس کی قیادت میں نکلا جائے گا نا. سمندر اگر پار کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں. تو یہ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. میں نے ایسا یہاں بالکل نہیں کہا کہ ہجرت کر ہی جائیں، میں نے یہ کہا کہ یہ انسان کی خود اجتہاد پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے لیے کیا بیسٹ ہے. اگر سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ اگر آپ لڑ سکتے ہو تو لڑو، اور لڑنے کے لیے آپ کو یونائٹ ہونا پڑے گا، آپ کو ایک طاقت جٹانی پڑے گی، اور لڑنا بھی آپ کو پڑے گا قانون کے مطابق، لیگلی. لیکن جب معاملہ اس سے بھی ہاتھ سے نکل جائے پھر تو اپنے ایمان کو بچانا ہے، پھر ایسی جگہ سیٹل ہونا، وہاں سے پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، پھر اپنے حقوق واپس لینے، وہاں پر پہنچنا اپنی جگہ پر. تو یہ بہرحال یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کو کیسے لے کر چلنا ہے. جی تو وہی تو اسلام تو اسٹریٹجی سکھاتا ہے نا، کہ روڈ میپ. تو جی جی ہاں. پہلے ہجرت کہیں یہ تو نہیں ہو اس سکتا، میٹھولوجی نہیں بنانی ایسا پڑے میں گی یہاں کیا. نہیں ہاں پہلے آپ اپنا پورا ایک میپ بنائیے اس میپ میں. لیکن ہجرت کہیں نہ کہیں ضرور آئے گی. میرا کہنے کا کنسرن یہ تھا کہ وہ روڈ میپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں ہجرت آئے نا. موسٹ پروبیبلی وہاں پر کہیں نہ کہیں ہجرت آئے گی. ہجرت آئے گی، لیکن پرٹیکولر سچویشن کو لے کے قرآن کی آیت کو فکس کر دے کہ یہیں پہ ضرورت ہے تو یہ غلط ہوگا. کیونکہ ایک واقعوں کو اگر ہم اسپیسیفک واقعوں کو ریلیٹ کر کے اس پہ قرآن کو فکس کر دے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یونس علیہ السلام جب مایوس ہو گئے، بنا اللہ کے کمانڈ کے
وہ وہاں سے ہجرت کر لی ہیں، تو پھر ان کے پاس کیا ہو گیا؟ تو جب ہمارے پاس تو آج تو کوئی نبی ہی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں ہجرت کا اب ٹائم آ گیا ہے، تو فرسٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اسی کو تو فالو کرنا ہے. تو پہلے تو ہجرت نہیں آتا، پہلے تو یونائٹ آتا ہے. بہن میں نے پہلے ہجرت کو کہا ہی نہیں. اگر میں پہلے ہجرت کو کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری ہجرت سے شروع کرتا میں. ٹھیک ہے، میرا اور بھی کوشچن نہیں جی آپ نے یہ کہا شاید نا کہ اگر شاید یہ ہینڈ ریس مسلمان کیا ہوا ہے. اسما بہن نے ہینڈ ریس کیا ہوا ہے، ان کو بھی سن لیتے ہیں. پہلے میرا ایک کوشچن سن لیں. ابھی جو آپ نے آیت پڑھی نا ہجرت کے تعلق سے، تو ہم کو اس کا کانٹیکس بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کب نازل ہوئی تھی. مکہ کی ہجرت کے وقت نازل ہوئی ہے. میں نے تو خود ہوں بتایا یہ بات. میں نے خود جی بتائی کہ آیت جو کانٹیکس. ہے مکہ کے حکم میں نازل ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت عام کے خاص کے ساتھ ساتھ عام بھی ہوتی ہے. اس کا حکم قیامت تک کے لیے ہوتا ہے. تو وہ سچویشن دوبارہ اگر کریٹ ہوگی جو مکہ میں ہوئی تھی تو ہجرت فرض ہوگی، اور اگر وہ سچویشن کریٹ نہیں ہو رہی تو نہیں ہوگی. سیدھی سی بات. چلیے اسما جی آپ بولیں. اوکے، میرا ایک سوال ہے، مطلب سوال کیا، میرا ایک پوائنٹ ہے کہ ہجرت کرنی چاہیے. بالکل صحیح آپ نے پوائنٹس رکھے یہ اس طریقے سے کہ آپ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، آپ کو ہجرت کرنی چاہیے. لیکن ہجرت کب کرنی چاہیے، اس کے لیے ایک کنڈیشن کمپلسری ہے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہجرت ہوئی ہے 13 سال کے بعد. ٹھیک ہے، مکی دور کے 13 سال کے بعد. اٹ مینس کہ وہ 13 سال میں کیا ہو رہا تھا کہ ایمانیات جو ہجرت کر رہا ہے اگر وہ 100% ایمان والا نہیں ہے تو ہجرت اس کے اوپر قطعاً فرض نہیں ہو سکتی کسی بھی اینگل سے. کیونکہ اگر وہ کہیں اور جاتا ہے ہجرت کر کے اور وہ وہاں اپنے ایمانیات کی جو احکام ہیں اس میں اگر وہ لوپ ہولس رہتے ہیں، فلاز رہتے ہیں، مطلب کمی بیشی کرتا ہے اور اپنی پک اینڈ چوز کرتا ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے میں کر پا رہا ہوں، میں نے فالو کر لیے، یہاں کوئی میری پکڑ نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی لائف کو ایز اے مطلب جیسے ابھی کے مسلمان ہیں لائک وہ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے وہ عیاشی کی طرح جا رہا ہے، تو دس از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. وہ ہجرت نہیں کہلائے گی کہ آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے آپ نے ہجرت کری. ہجرت کرنے کے لیے آپ کا جو اسلامک نہج ہے نا وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، مینٹل اور obviously قلب کے اکارڈنگ، کہ آپ کے اندر وہ صدق جو اسلام ہے نا وہ ہونا چاہیے سچا والا، کہ آپ جاہی صرف اسلام کے لیے رہے. کیونکہ حدیث بہت بہت واضح ہے کہ جس نے بھی ہجرت جس پرپس کے لیے کری وہ ہجرت اسی میں لکھی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ تو الخبیر کے ساتھ اللطیف بھی ہے نا، وہ آپ کے ارادوں کو بھی جانتا ہے جو آپ اپنے آپ سے بھی نہیں کہتے. آپ زبان سے کتنا بھی کہو میں اسلام کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کے لیے جا رہا ہوں، بٹ ایکچولی میں آپ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ آپ یہاں اسٹرگل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب تک آپ نے یہاں پر اپنا ایمانیات کو کمپلیٹ نہیں کر لیا، اور جب تک آپ ایمانیات کمپلیٹ کریں گے تو اس کا بیسٹ جو ریفلیکشن ہے وہ یہ آئے گا کہ آپ کے ساتھ بھی جو آپ کے معاشرے کے لوگ ہیں وہ 100% آپ کو آپ کے ساتھ مطلب لڑائی کریں گے. مطلب آپ کو ناپسند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اکھاڑنے کی کوشش کریں گے، یا آپ کو ذلیل کریں گے، یا آپ کو مغلوب کریں گے، اور اس کی حتی الامکان کوشش کریں گے، جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تشدد کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دور مکہ میں ہوا. تو اب یہ چیز اب یہاں سٹارٹ تو ہوئی ہے، لیکن ابھی بہت ساری جیسے آپ نے بتایا نا کہ ایک ملک میں رہ کر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. جیسے اگزامپل دے دی آپ کہ سپوز کیجیے کشمیر میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ پرٹیکولر پلیس چھوڑیں، ہجرت کریں، اور کیونکہ وہ کر نہیں پا رہے ہیں تو وہ یہاں سے نکل کر کے کہاں پہنچ جائیں، ممبئی پہنچ جائیں، کیونکہ ممبئی از اے کوائٹ ساؤنڈ کہ وہ ہاں ٹھیک ہے بیٹر ہے. تو کیا یہ ان کی ہجرت قابل قبول ہوگی؟ بتائیے آپ یہ کہاں سے جسٹیفائی کر دیں گے؟ ہم نہیں کر سکتے. یا ہم بنگلور ان کو شفٹ کر دیں، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے ہر کسی کے لیے بھی، اور یہ سچویشن کے حساب سے ہم اپنی حدیثوں کو فٹ کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب تک ایمانیات نہیں بنے گا تب تک ہمارے اوپر کوئی چیز ریورس. جتنے لوگوں پہ اس ٹائم پہ تشدد ہو رہا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے اوپر نہیں ہو رہا ہے، صرف نام کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، ہم امتی ہیں، مجھ سے مطالبات کیا ہیں، ان کو تو ہم پتہ ہی نہیں، اور وہ سب مارے کاٹے جا رہے ہیں، وہ بگاڑے جا رہے ہیں. تو وہ لوگ تو ابھی ایمان کا اصل میں حقیقت جانتے ہی نہیں. تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ مطلب آج کی تاریخ میں اگر کوئی ایسا ویل آف ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بزنس مین ہی ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو جائے، کہ کینیڈا از اے ویری گڈ پلیس فار مائی فیملی، اور سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے میں وہاں پہ اسلام پریکٹس کر سکتا ہوں، اور وہ وہاں شفٹ ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس کو ہجرت کی کیٹیگری میں ڈالیں گے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت کری ہے یا اسلام کے لیے ہجرت کری ہے؟ یہ والی آیت اس نے پوری کری ہے، امپلیمنٹ کی ہے.
This is my question. ہاں بالکل بالکل، ہجرت کے لیے جو ہے ایمان کا تحفظ شرط ہے. بیسک چیز تو یہی ہے. لوگ جان کی وجہ سے، مطلب ایمان نہ ہو، ایمان کے علاوہ کوئی بھی اور ریزن پر اگر کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ ہجرت جو ہے قابل قبول نہیں ہے. جہاں ایمان کا تحفظ جو ہے وہ ہمارا پیش نظر ہو، اور ایمان کا تحفظ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ واقعی چیز امپلیمنٹ ہو رہی ہو آپ کے اوپر، واقعی آپ ایمان کو پریکٹس نہیں کر پا رہے. آپ کو یہ سوچے کہ ہاں جیسے آپ نے کینیڈا کا ایگزامپل دیا، تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھلے آپ کتنی نمازیں پڑھ لو، لیکن وہ ہجرت نہیں ہوگی. جب تک آپ یہاں نمازیں پڑھ پا رہے ہو تو آپ کے اوپر ہجرت فرض ہی نہیں ہوتی ہے. جب آپ کو نماز سے روکا جائے تو آپ کے اوپر ہجرت فرض ہوتی ہے، اور وہ بھی تب فرض ہوتی ہے جب آپ لڑ بھی نہیں سکتے، آپ کے اندر طاقت بھی نہیں ہے، یونٹی بھی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی نماز تو پڑھنی ہے، کیونکہ نماز تو دین کا ستون ہے. اور صرف نماز کی میں بات نہیں کر رہا، نماز سے ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں. اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے تو سمجھ لو اور بھی رائٹس آپ کے چھن جائیں گے. تو نماز کو جو ہے ادب بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی خلیفہ جب تک نماز پڑھ رہا ہے جب تک اس کی مخالفت مت کرو، جب تک اس کو برداشت کرو. تو نماز جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بینچ مارک ہے کہ اگر کہیں ہم نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پریکٹس نہیں کر سکتے تو یہ ظہور ہے اس بات کا کہ وہاں پر ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے. اور ایمان محفوظ نہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بیسٹ پلیس ہمیں تلاشنا چاہیے. لیکن اب اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ حق ہم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی رائٹ، نماز کا رائٹ حاصل کر سکتے ہیں اکٹھے ہو کر، یونائٹ ہو کر، تو پہلے وہ فرض ہے. جب وہ کوششیں بھی ہو جائیں اور اس سے کوئی رزلٹ ہاتھ نہ آئے تو یہ کانسیکوینسز اس طرح سے بنیں گی. لیکن آپ ہجرت کو نکال نہیں سکتے، ایک ایمان والے کے روڈ میپ سے آپ ہجرت کو نکال نہیں سکتے. وہ کہیں نہ کہیں آئے گا اس کی زندگی میں. ہجرت تو اسے کرنی پڑے گی، چاہے تھوڑے وقت کے لیے کرنی پڑے. اور ہجرت کا مطلب صرف ایک فزیکل ہجرت نہیں ہوتی، انسان گناہوں سے بھی ہجرت کرتا ہے. لیکن یہاں میں صرف فزیکل ہجرت کی بات کر رہا تھا. اس کا کوئی جی پوائنٹ اچھا، اگر بچا ہے تو جی. ایک پوائنٹ اس میں اور مجھے کلیئر کر دیے کہ اگر سپوز کیجیے جیسے ہم آپ یا جتنے بھی ہمارے جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پر بھی لوگ اسلام کے لیے بہت ہی فکر مند ہیں اور اسی طرح متحد ہو کر کے ایک اسلامک پاور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، باقی اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. تو جہاں پہ بھی اس طریقے کے لوگ ہیں اور وہ مجاہد والا کام کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امپاورمنٹ کریٹ کرے اسلامک جدوجہد میں، تو سپوز کیجیے چند لوگ ہی صحیح اگر ان تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہاں کوئی گروپ ہے جہاں پر جو ایسی جگہ ہے جیسے لائک مدینہ، کہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے جو پولیٹیکلی وائرڈ تھے اور فائنینشیل ساؤنڈ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ آئیے تو ہم آپ کو اسٹیبلشمنٹ دیں گے. تو یہاں سے کوئی ضروری تھوڑی نا کہ لیڈر ہو، وہاں پہ بھی تو کوئی ان بلٹ لیڈر ہو سکتا ہے. جیسے وہاں پہ 7 بن عبادہ تھے یا 7 بن بالکل معاذ تھے، ٹھیک ہے. تو ضرور، کیونکہ آج کے دور میں ہمارے پاس نبی تو نہیں موجود ہے تو ہم لیڈر کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن اگر ایسا کوئی گروپ آپ کو کال کرتا ہے اور آپ کو جانا پڑے تو کیا وہ ہجرت میں کاؤنٹ ہوگا؟ جبکہ یہ سچویشن نہیں کریٹ ہوئی جو ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کری ہے، واقعی لائک یہ انویٹیشن. سوال، جی جی جی، واقعی یہ ایسے سوال ہیں الحمدللہ کہ سوال ہمارے علماؤں کو ڈسکشن میں لے کر آنے چاہیے. یہی سوال تو ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کہاں لے کر جانا ہے. خالی انہیں اگر اسلامی جو مذہبی رسومات ہیں اگر ان پر لگا دیا جائے کہ تم یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو امت گمراہ ہو جائے گی. اس طرح کے سوال جو ہے میں مطلب بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس طرح کے سوالوں کو، کہ ہمیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے اور ان کے آنسر کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ کیا ان کے بہترین آنسر ہے. ضروری نہیں کہ میں یہاں 2 باتیں بولوں تو وہ آنسر ہے، یا آپ کچھ بات کہیں وہ آنسر ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈسکشن کرتے کرتے ہم کسی بہتر آنسر پر پہنچے ہیں، اور امت کو اس گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور وہ کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے، آپ اور ہم لوگ ہی کریں گے. یہ بات تو اب ہم مسلمانوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی لیڈر آنے والا نہیں ہے. جو کرنا ہے ہمیں کرنا ہے. ہر مسلمان جو ہے اس وقت ایک اسلامک ملیٹنٹ کی طرح ہے کہ اسے سوچنا چاہیے، اسی کے اوپر ساری چیزیں فرض ہے، فرض کفایہ والا معاملہ نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے آپ کا سوال ہے کہ کسی جگہ پر مان لیجئے سروائیو کیا جا رہا ہے اور وہاں پر یہ چیز فرض ہو چکی ہے. جیسے جب فلسطین میں بلڈنگیں گریں تو قرآن کریم جو ہے اس کے پنے کھل گئے بلڈنگ کے اندر دبے ہوئے. تو میں نے خاص کر پڑھا، میں بولا دیکھوں کہ قرآن کہاں سے کھلا ہے، یہاں تو کچھ خاص تو لکھا ہوگا. تو میں نے دیکھا وہاں لکھا تھا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے قتال، لیکن تم اس سے اپنی جان بچا رہے ہو، اس کو اپنے لیے مکروہ سمجھ رہے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں پر کچھ لوگ فائٹ کر رہے ہیں، خود وہاں کے لوگ
ظاہر سی بات ہے دور سے لگتا ہے کہ ساتھ ہے لیکن وہ ساتھ نہیں ہوتے. جب وار شروع ہوتا ہے تو پھر وہ مارے جاتے ہیں. اگر اللہ کے لیے نہیں مارے جاؤ گے تو گھروں میں موت آئے گی تمہیں, قلعوں سے بچ نہیں سکتے. تو اب ہم اگر دوسری کنٹری میں ہیں تو کیا ہمیں وہاں پر چلے جانا چاہیے ان کی کال پر یا نہیں؟ یہ غور و فکر کرنے والا سوال ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. تو یہ سوال تو میں کہوں گا کہ واقعی ایک ریسرچ کا ٹاپک ہے. آپ کی خود کی اگر کوئی پرسنل اوپینین ہے تو وہ پلیز شیئر کریں. میں اس کو آنسر نہیں کرنا چاہوں گا بغیر کسی ذمہ داری کے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. میری کوئی اس میں سوچ نہیں ابھی تک بن ہی رہی ہے اور ہم خود ہی اس کا آنسر ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, بہت اچھا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی آیا تھا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا, تو اللہ نے کہا کیا ابراہیم تجھے ایمان نہیں ہے مجھ پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں, مگر میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں, قلب کا اطمینان چاہتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ایک پرندہ کہا کہ ایک پرندہ لاؤ, اس کے 4 ٹکڑے کرو, الگ الگ پہاڑیوں پہ رکھو اور انہیں آواز دو اللہ کے حکم سے, وہ دیکھو آ جائیں گے. تو بہرحال وہ پرندہ زندہ ہو گیا. تو یہاں میرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا ایمان نہیں ہے, انہوں نے کہا ایمان تو ہے لیکن اطمینان میں چاہتا ہوں. تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ایمان اینڈ اطمینان؟ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں. جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ عیسیٰ اپنے اللہ سے, اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ایمان نہیں ہے؟ بولے نہیں, ہمیں ایمان ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے, لیکن ہم اطمینان چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے اور وہ ہمارے لیے نشانی ہو جائے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر اسی سے دلیل نکالتے ہیں عید میلاد النبی کی. بہرحال یہ دوسرا ایگزامپل ہے کہ ایمان اور اطمینان واقعی دو الگ الگ اسٹیٹ ہیں. تو ایک قرآن کریم کی آیت ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. ذکر کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اس پر ویو رکھیں کہ ایمان اور اطمینان میں کیا فرق ہے. الحاق میں تکاثر پڑھنا پڑے گا اس کے لیے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. یہ وہ آیت ہے جس نے سب سے پہلے مجھے انسپائر کیا تھا قرآن سے. کمپٹیشن کی تیاری کر رہا تھا, وہی آیت میرے سامنے آ گئی, الحاکم التکاثر, کہ میچول رائیولری ڈائیورٹس یو, اس طرح سے تھا کچھ, اور پلنگ اپ, کہ تمہیں آپس کے کمپٹیشن نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. تو بتائیے آپ اسی صورت سے بتا دیجئے کہ کیا فرق ہے ایمان اور اطمینان میں. ایمان میں علم سمجھتا و ہوں یقین ہوتا ہے نا, اور جی اطمینان علم و یقین ہوگا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اطمینان جو ہے وہ ایمان کی آخری سیڑھی ہے. اطمینان جو ہے وہ بھی ایمان ہی ہے, لیکن ایمان کی جو آخری منزل ہے وہ اطمینان ہے. ایمان نام ہے ماننے کا, اللہ کو بن دیکھے ماننے کا, لیکن جب دیکھ کر اللہ کو مانو گے تو دیٹ از اطمینان. ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کرے گا, لیکن جب میں آنکھ سے دیکھ لوں گا تو میرا ایمان مکمل ہو جائے گا, اطمینان آ جائے گا. تو قرآن کریم میں ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک جب تک تمہیں نہ آئے یقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں یقین سے مراد موت ہے. یعنی جب موت کو سامنے دیکھ لو گے تو جس چیز پر ایمان لائے تھے پہلے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کھل جائیں گی. تو وہ اطمینان جو ہوگا وہ آخری منزل ہوگی. اور یہی ہے کہ فرشتہ موت کا کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی روح, یعنی موت کے آخر تک ایمان کی سیڑھیاں چڑھتے 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 آخر میں وہ اس سیڑھی پر پہنچے گا کہ جب موت اس کے دروازے پر کھڑی ہوگی تو وہ اطمینان کو حاصل کر چکا ہوگا. یہ لٹرلی اطمینان ہے. اور جس کا ذکر یہاں قرآن میں ہو رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ, یہ جو ذکر ہے کسی چیز کی بار بار کثرت کرنا. فور این ایگزامپل جیسے میں نے کہا تھا
کہ ایک ایڈ کو ہمیں بار بار دکھایا جاتا ہے تو وہ پھر ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بن جاتا ہے. اطمینان جو ہے وہ دراصل ہماری روح سے تعلق رکھتا ہے براہ راست. ایمان کا تعلق بھی روح سے ہے لیکن ایمان کی آخری منزل اطمینان ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کا بار بار ذکر کرتے ہیں, اللہ کا بار بار ذکر کرتے ہیں, تو وہ چیز ہمارے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اسی طرح سے بہیو کرتی ہے جیسے کہ اطمینان ہوتا ہے. ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے گویا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے, حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. لٹرلی اطمینان وہی ہوگا جب ہم آنکھ سے دیکھیں گے. نبیوں کی زندگی میں جب کفار نے معجزے کی تمنا کی کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ, تو انہیں نبیوں نے جو معجزے دکھائے ہیں اس نے ایمان والوں کے دل میں تو اطمینان حاصل کر دیا اور ان کے اور دل جو تھے وہ اور سخت بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں ہے کہ ایک بچڑے کو, ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا اور اس کا گوشت کا ایک حصہ جو ہے ایک مردے پر مارا گیا تھا, تو مردہ زندہ ہو گیا تھا اور اس مردے نے بتا دیا تھا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا. تو اس واقعے نے ایمان والوں کے دلوں کو تو اور مطمئن کر دیا کہ ہاں مر کے واقعی زندہ ہونا ہے. لیکن جو کفار تھے ان کے دل اور سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت. تو بوٹم لائن یہ ہے کہ ایمان, اطمینان جو ہے وہ ایمان کی آخری منزل ہے. ایمان کا مطلب بغیر دیکھے اللہ کو ماننا اور اطمینان کا مطلب دیکھ کر اللہ کو ماننا. ایمان اور اطمینان اللہ کے ذکر سے بھی حاصل ہوتا ہے. اس کا اب ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہم اپنی لائف سے دیکھیں. مان لیجئے ہمیں کوئی جاب کی اپرچونٹی ملی ہے نا, ہم نے انٹرویو دیا اور انٹرویو میں ہم پاس ہو گئے. ان لوگوں نے وہیں پر مسکرا کر کہہ دیا, سیلری ویلری پر ڈسکس کر لیا. اب یہ جو ہے ایسپیرنٹ گھر آ گیا, اپنے گھر آ کر اس نے کہا کہ میری جاب لگ گئی ہے, انٹرویو بہت اچھا ہوا. اب رات انہوں نے بولا کہ ہم لیٹر جو بھیجیں گے تو میں منڈے کو بھیجیں گے, بیچ میں سنڈے پڑ گیا. اب جو یہ سنڈے تک کا جو وقت گزر رہا ہے, اس میں جو رات گزر رہی ہے, دن گزر رہی ہے, یہ بے قراری ہے اس میں کہ منڈے لیٹر آئے گا, منڈے لیٹر آئے گا, کیونکہ چیز ابھی ہاتھ میں نہیں آئی ہے, ابھی صرف وربلی اقرار ہوا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے بے قراری کی, یہ کب ختم ہوگی؟ جب آفر لیٹر ہاتھ میں آ جائے گا. یہی معاملہ شادی بیاہ کے ٹائم پر ہوتا ہے. کوئی رشتہ آیا پسند سے, تو اس میں جب تک بات نہیں بنتی, ابھی تو بات چل رہی, تو انسان خوش ہوتا رہتا ہے, لیکن بے قراری کی جو اسٹیٹ ہے اس کے اوپر ہر وقت طاری رہتی ہے. لیکن جب نکاح نامہ لکھا جاتا ہے تب اسے اطمینان ہو جاتا ہے. جب آفر لیٹر اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اب اسے اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ چیز تو مجھے, یہ جاب تو مجھے ملے گی ہی. تو اطمینان جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ انسان بے قراری کی حالت میں رہتا ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے ایک یہ بہترین نسخہ بتایا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, تو اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا. اور میں نے یہ پہلے بھی واضح کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ سبحان اللہ الحمدللہ, بلکہ اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت بخشی تھی, آپ کو کسی وقت آپ کی ہیلپ کی تھی, آپ کی دعا قبول کی تھی, کسی مشکل سے آپ کو نکالا تھا, تو اس چیز کو ویسے ہی یاد رکھو جیسے وہ آج ہوئی ہے. اگر کسی ڈیتھ کے واقعے نے آپ کی زندگی کو بدلا اور آپ اللہ کے قریب ہو گئے اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر آپ بھول گئے, تو یہ غلط ہے. آپ اس احساس کو دوبارہ سے یاد کرو اپنی زندگی میں رات کو لیٹے وقت, تاکہ وہ چیزیں آپ کے سامنے ایسا محسوس ہوں جیسے ابھی ہوئی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے یہ انسان کو اطمینان کی طرف لے کر جاتی ہے, تو انسان کے اندر پھر قرار آ جاتا ہے. ورنہ بے قراری کی حالت میں انسان جو ہے ایک, آپ سمجھ سکتے ہیں بے قراری کی حالت میں اور ایک قرار والی حالت میں کتنا فرق ہوتا ہے. اس پر آپ لوگ اگر کوئی کمنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو آپ پلیز کیجئے. پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری پر. کوئی نہیں, اچھا ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو یوسف علیہ السلام کا داستان یوسف ہے وہ ہم سب نے پڑھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کس طرح سے مصر کے اندر سیٹل ہو گئے, اور پھر بعد میں انہوں نے اپنے باقی بھائیوں کو بھی مصر کے اندر بلا لیا, سیٹل کر لیا وہاں پر. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پہلے یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے
فلسطین میں جا کر ہی دفنانا، لہٰذا ویسے ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری تدفین تو اب مصر میں ہی کرنا ہے، کیونکہ میں یہاں پر ایک اچھا وقت میں نے گزارا ہے اور یہاں کے لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، لیکن جب تمہیں یہاں سے جانا پڑے کبھی تو میری قبر کو اپنے ساتھ لے جانا اور مجھے جا کر فلسطین میں دفنا دینا۔ تو دیکھیے یہ نبی کی نگاہ تھی کہ اس وقت ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہم کیونکہ یہاں سے نہیں ہیں، کنعان سے آئے ہیں، لہٰذا ایک وقت تک تو ہم جب تک اچھے کام کرتے رہیں گے یہ لوگ ہمیں پلکوں پہ بٹھا کر رکھیں گے، لیکن جس دن ہمارے اندر عیب پیدا ہو جائیں گے، برائیاں پیدا ہوں گی، اور یہ اصول ہے ہسٹری کا، ابن خالدون کا، کہ جس طرح انسانوں پر بڑھاپا آتا ہے اس طرح قوموں پر بڑھاپا آتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری قوم پر بڑھاپا آئے گا، لہٰذا جب تمہارے اوپر زوال آئے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں یہاں سے جانا تو ہے لیکن میری قبر کو بھی ساتھ لے جانا، کیونکہ تمہارے پیچھے میری قبر کی بے حرمتی کریں گے۔ آج کے حالات میں اور اس وقت کے حالات میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں حکمت، کہ انہوں نے وہاں رکنا، اپنی قبر کو وہیں تدفین کرنے کے لیے کہا اس وقت کے لحاظ سے، کیونکہ ضرورت تھی، ورنہ لوگوں میں ایک نگیٹیوٹی آتی کہ لو ہمارے شہر میں بڑے، ہم نے انہیں راجہ بنایا، بادشاہ بنایا، اور انہوں نے وصیت کر دی کہ مجھے تدفین وہاں جا کر کرنا۔ حکمت تھی یہاں، لیکن جب یہاں سے جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نور سے دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹائم وہ بھی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جسے ہماری ایک بہن نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو نور ہوتا ہے اس کا تعلق روح سے ہے، اور جب مومن نور سے دیکھتا ہے تو وہ جو نگاہ ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس نہیں بلکہ حکمت ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں بن سکتے ہیں۔ کوئی انٹیلیجنٹ آدمی صرف وہیں تک سوچ سکتا ہے جہاں تک اس کی سوچ ہے میٹریل لیول تک، کہ کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتی ہیں، ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے سوچ سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے میٹا فزکس تک سوچ سکتا ہے کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ بہرحال وہی ہوا، یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کچھ وقت تک تو یہ اچھے حالات میں رہے، دھیرے دھیرے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہوئی، اور ان سے جو قوم وجود میں آئی اسے اسرائیل کہا گیا۔ بعد میں جو ہے وہاں پر ریوالومنٹ شروع ہوا، اور اس میں ان لوگوں نے اپنا ایک بادشاہ بنا لیا، فراؤ، اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے پھر ان یہودیوں کو دھیرے 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 غلام بنا لیا۔ آج یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ نان مسلم بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے عرب سے آئے ہیں، یہ یہاں کے تو ہے نہیں، اور نہ ان کے کوئی ایسے کام ہیں کہ جو دیش کو آگے لے کر جانے والے ہیں۔ گنے چنے جن لوگوں نے کوئی اچھے کام کیے ان کو وہ سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں اپنے، باقی میجورٹی جو ہے وہ کس کام کی ہے، تو کہتے ہیں انہیں بھگاؤ یہاں سے۔ اسی لیے انہوں نے بھی اپنا ایک بادشاہ بنا لیا، اس بادشاہ کو انہوں نے چنا جو ان کو ٹائٹ کر کے رکھے۔ تو وہی معاملہ آج یہاں پر ہو رہا ہے، مسلمانوں کو یہاں سے بھیجنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے اس بادشاہ نے 400 سال تک یہودیوں کو غلام بنا کر رکھا۔ یہ یہودی اتنی دیر سے جاگے کہ جب تک فراؤ اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ اب ان کا جو ریزسٹنٹ تھا، اب ان کی یونٹی، سارے اسرائیل مل کر ایک لیڈر بھی بنا لیں تو کچھ حاصل انہیں ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ دیر سے جاگو گے تو کچھ ہاتھ نہیں لگے گا۔ یہ اسرائیلی بہت دیر سے جاگے۔ یہی معاملہ ہوا جرمن کے اندر، کہ جرمن کے جو جیوز تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہٹلر اٹھ رہا ہے، اپنی باتیں کر رہا ہے، لیکن لٹرلی دکھایا ہے اس میں، ہسٹری میں لکھا ہے ڈاکومنٹری میں، کہ وہاں کے جن کے ہاتھ میں نیوز پیپر تھے بڑے بڑے، اور جو گولڈ اسمتھ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ صرف ایک پولیٹیکل نیتا ہے، کچھ وقت کے لیے چلے گا، اور ہم جب چاہیں گے اسے اپنی پریس سے اسے گرا دیں گے۔ ہم جو ہیں جیوز جو ہیں وہ سنا رہے ہیں، اچھے اچھے عہدوں پر ہیں، اور ان کی یہی غلط فہمی انہیں لے ڈوبی۔ آج مسلمانوں کو بھی یہ غلط فہمی کہ ہم 22 کروڑ ہیں، 35 کروڑ ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اور بہت ساری طرح طرح کی غلط فہمیوں میں ملوث ہے۔ اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے ہمیں ایک اسٹیپ ہمیں پیچھے لے کر چلا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور یونٹی بنے تو کیا، اور یونٹی جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ایک ایک کر کے قربان ہو رہے ہیں، امت مسلمہ کے لیڈر۔ تو اگر اب بھی نہیں جاگے تو پھر وہی حالت ہو جائے گی جو اسرائیلیوں کی ہوئی ہے۔ تو جاگنے کے لیے وقت پہ جاگنا بھی ضروری ہے، دیر سے جاگے تو کیا جاگے۔ اسرائیلیوں کے ساتھ یہی ہوا، 400 سال تک غلام رہنے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، ہمارا مسیحا بھیج، تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان میں بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کو جا کر دعوت دی، اور پھر اسرائیلیوں کو وہاں سے آزاد کرایا اور سمندر پار کرایا۔ اب وہ پورا واقعہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی قبطی کے مکہ مارا تھا،
اس کی جان چلے گئی، وہاں سے بھاگے، مدین پہنچے، مدین میں شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی انہیں کوہ طور کے اوپر، وہاں سے حکم دیا فرعون کے پاس جانے کے لیے، فرعون کے پاس گئے، وہاں پر جا کر دعوت دی، فرعون سے بہت سارے سوالات جواب ہوئے، پھر جادوگروں کا واقعہ پیش آیا، پھر وہیں پر مصر کے اندر انہوں نے ایک اپنا قبلہ بنایا، مسلمانوں کے دو قبلے نہیں ہیں، کعبہ اور یہ ایک قبلہ مصر میں بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا ٹیمپریلی، اور وہاں پر انہوں نے نماز کی تلقین کی، 2 وقت کی وہاں نماز ہوتی تھی، اس طرح سے ان لوگوں کو یونائٹ کیا، مضبوط کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیلپ کی، پھر انہوں نے سمندر پار کرایا۔ سمندر پار کرنے کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، تو 40 دن میں اللہ نے 10 دن اور بڑھا دی، 50 دن ہو گئے، تو ادھر ان لوگوں نے جو ہے ایک بچڑا بنا لیا سونے کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر بہت غصہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب ہم واپس فلسطین چلتے ہیں، کیونکہ فلسطین ہی سے تو ہم آئے تھے۔ جب یہ فلسطین میں پہنچے تو وہاں کنانیوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی، کیونکہ یہ لوگ تو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے یعقوب علیہ السلام کے ٹائم میں، تو اب وہ بہت طاقتور ہو چکے تھے، تو ان لوگوں اس قوم نے بزدلی دکھائی کہ اب وہاں نہیں جا سکتے ہم، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے 40 سال تک ان کے اوپر ارض فلسطین جو ہے وہ حرام کر دی۔ پھر یہ صحرا میں بھٹکتے رہے، وہاں بہت سارے طوفان آئے، کچھ قبیلے بھٹک کر ہندوستان آ گئے، ایک دلت والا یا ایک بنیا والا، ایسا ہو سکتا ہے، کچھ اسکالر کہتے ہیں، اور باقی پھر بہرحال اللہ یہ بھٹکتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر داؤد علیہ السلام کو بھیجا، اور طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی، اور داؤد علیہ السلام نے اپنی فلسطین کے اندر حکومت قائم کی، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہے، بس میں نے سرسری طور پہ اشارہ دیا۔ اب سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ گئے تھے تو قرآن میں اس کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کہا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب مصر گئے تھے تو اس بادشاہ کو بھی قصص الانبیاء میں فرعون کہا گیا ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر جاتے ہیں تو اس بادشاہ کو فرعون نہیں کہا جاتا، کیوں؟ بتائیے، ہسٹری بیسڈ کوشچن ہے۔ جی بہن بتائیے۔ جی، یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر ایجپٹ کا رول ہائیکوس نام کے لوگوں کے پاس تھا جو فارنرز تھے، اور انہوں نے فیرو کا ٹائٹل نہیں اڈاپٹ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک نیٹو ایجپشنز ڈائناسٹائز واپس آ گئی تھی جو فیروز کہلاتے تھے، ہاں، تو اس لیے موسیٰ کے ٹائم کے رولر کو فیرو کہا گیا، لیکن یوسف کے ٹائم میں نہیں۔ یوسف علیہ السلام۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ۔ ہیکسوس ایک شیپرڈ اٹیک ہوا تھا مصر کے اندر، اس میں جو تھا فلسطین کے کچھ چرواہے، کوسٹل ایریا کے رہنے والے آدیواسی، ان سب لوگوں نے مل کر مصر کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور وہاں کے جو فرعون بادشاہ تو 3000 سال سے چلے آ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک ٹیمپرری اٹیک تھا اور اس میں جو ہے ان کو ہرا دیا تھا، اور وہاں پر جو ہے چرواہوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، کہاں؟ مصر کے اندر۔ اور یہ اچھا موقع تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح سے سارے میپ بناتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جب پہنچے، اگر فرعون وہاں ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سیٹل ہونے نہیں دیتے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سیٹل ہونے دیا تھا، تو انہیں کیسے ہونے دیتے؟ تو یہ ایک وجہ تھی کہ یوسف علیہ السلام وہاں سیٹل ہو پائے، اب پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا جو فیرو جو تھے وہ دوبارہ بنا لیا وہاں کے لوگوں نے، قبطی لوگوں نے، تو پھر انہیں وہاں سے نکل کر جانا پڑا۔ اب 1-2 کوشچنس اور ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ایک ہمارا سوال یہ ہے کہ اسرائیلوں نے جو سونے کا بچڑا بنایا تھا تو انہوں نے سونے کا بچڑا کیسے بنایا ہے؟ جبکہ وہ تو 400 سال تک غلام رہے، تو غلاموں کے پاس اتنا سونا کہاں سے آیا کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا؟ لگتا ہے جی بہن۔ اور ہمارا شاید آخری سوال ہمارا یہ ہے کہ، اور یہ بہت اہم ہے آج کے حوالے سے، کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا
کہ اچھا موسیٰ تم رسول بنا کر بھیجے گئے ہو، ہم تمہاری بات کو مانے تو جنت میں جائیں گے اور نہ مانے تو جہنم میں جائیں گے. تو اچھا موسیٰ یہ بتاؤ کہ جو تم سے اور مجھ سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، بھئی تمہارے آخری نبی تو یوسف علیہ السلام تھے اور تم اب 400 سال بعد آئے ہو، تو ان 400 سال کے وقت میں تو کوئی نبی آیا نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے ہدایت پہنچے گی اور اس کا انکار کرو گے تو جہنم واجب ہوگی، اس کو مانو گے تو ان کو پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو ان 400 سال میں تو کوئی نبی آیا نہیں، تو اللہ کی دعوت تو پہنچی نہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا، وہ جہنم میں کیوں جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ ہمارے نان مسلم بھائی آج پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نان مسلم گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے گنیش پوجا شروع کر دی، تمہارا اللہ ہمیں کہ جہنم میں بھیجے گا، ہمارا کیا قصور ہے، یہ بتاؤ لاجک لیول پر. اور آخری سوال میرا وہی جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہے اور اچھی خاصی زندگی آپ کی گزر رہی ہے، خوشحال زندگی، تو پھر اسلام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں. تو پہلا تو میں آنسر یہ والا دے ہی دیتا ہوں کہ ان کے پاس سونا کہاں سے آیا تھا. اصل میں بات یہ تھی کہ فرون ٹیکس لگاتا تھا لوگوں کے اوپر، اور جب ٹیکس لگاتا تھا تو جو وہاں کے سپاہی تھے اور بہت امیر لوگ تھے، وہ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ جیسا آج کے ٹائم میں ہم کیش اپنا بچا کر رکھتے ہیں، تو وہ اس سونے کو اسرائیلوں پر جمع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ لوگ ایماندار بہت ہیں، اور واقعی یہ لوگ ایماندار تھے. تو ان کی ایمانداری کی وجہ سے اس غلامی کی حالت میں بھی لوگ ان کے پاس اپنا سونا جمع کرتے تھے. اور وہ سونا اتنا ہو گیا تھا کہ جب ان لوگوں نے سمندر پار کیا تو ان میں جو سامری تھا منافق، اس نے یہ کہا کہ ارے یہ سونا جو تمہارے پاس ہے یہ تو فرعونیوں کا ہے، قبطیوں کا ہے، یہ تمہارے اوپر حرام ہے، یہ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے. حرام حلال کی پرواہ تھی ان لوگوں کو. تو بولے اب کیا کیا جائے؟ بولے تو چلو ایسا ہے تم اسے آگ میں پھینکو، کیونکہ یہ تمہارا تو ہے نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں. سب لوگوں نے آگ میں پھینکا، اس نے پگھلایا، اس کو پگھلا کر جو ہے سونے کا ایک بچھڑا بنا دیا. یہ کہانی تھی. مگر 2 سوال آخری سوال ہیں اس کے، وہ ہمارے ابھی بچے ہوئے ہیں. ایک موسیٰ فرعون نے جو سوال کیا وہ بتائیے آپ، اور دوسرا ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا گیا ہے اس کا آنسر کیا ہے. اس کے بعد یہ سیشن ہم کلوز کر دیتے ہیں. پلیز ریپیٹ کر دیجیے. ہاں جی، لگتا ہے اب کوئی اویلیبل نہیں ہے، شاید سب لوگ میوٹ پہ رکھ کر چلے گئے. کوشچن پلیز ریپیٹ کر دیجیے. اچھا، کوشچن یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ موسیٰ تم اب نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، لیکن تم سے پہلے اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ جن لوگوں تک کوئی نبی نہیں پہنچا وہ لوگ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اس کے بارے میں تمہارا رب کیا کہتا ہے، یہ بتاؤ. اور یہ سوال آج بھی کوئی نان مسلم پوچھے آپ سے کہ بتائیے اگر ہم نان مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کیوں جہنم میں جائیں گے؟ مسلمان تو یہی سوچتا ہے نا جہنم میں جائیں گے. تو ان کا یہ سوال ہے. اور آخری سوال میرا وہی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا تھا کہ اگر ہم اسلام کو پریکٹس نہیں کر رہے اور ہماری زندگی خوشحال گزر رہی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اللہ کو ماننے کی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کے لیے چھوٹا سا ایک میرا اپنا کم عقلی شعور سے تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن آپ تو ان کے بھی جواب سے سیٹسفائی نہیں ہوئے تھے. تو میرا یہ جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے ساتھ شیطان سے کہا نا کہ تم جاؤ یہاں سے اتر جاؤ، تو اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دیجیے کہ میں ان بندوں کو بہکا سکوں. تو اس نے یہ کہا کہ جو تیری طرف بندے آ رہے ہوں گے، یعنی کہ مومنوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، یعنی کہ سیدھا راستہ ہے، تو وہ سیدھے راستے میں ہی بیٹھ کے ان لوگوں کو بہکائے گا. لیکن جو خود ٹیڑھے راستے پہ آلریڈی چل رہا ہو اس کے پاس شیطان کیوں جائے گا؟ تو اس کو دنیا کی رنگینیاں اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں کہ اس کو شیطان ذرا سا بھی گزر بھی نہیں کرنے دیتا ہے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، مطلب اس کے اور منظم کر دیتا ہے اس کے راستے کو. مطلب یہ کوئی لاجیکل جواب تو نہیں ہے سچ، لیکن ہاں یہ ہے کہ یہ ایمان کی روح سے اگر دیکھیں تو جو شخص اللہ کے راستے سے منکر ہو گیا، مطلب مرتد ہو گیا، تو وہ تو خود ہی شیطان کا ایک سالار بن گیا، مطلب ایک سپاہی بن گیا.
اس کو جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں تو نظر لگ جاتی ہے، خوبصورت لڑکے ہوتے ہیں تو بڑی لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے، بڑے ہینڈسم ہے، بڑی صحت کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن جو ہیرو اور ہیروئن ہوتے ہیں ان کو کوئی نظر نہیں لگتی، تو بھیا وہ تو خود ہی شیطان کا کام کر رہے ہیں، ان کو کون نظر لگائے گا؟ مطلب ان کو نظر لگے گی ہی نہیں۔ جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں سمجھ میں آ رہی ہے، بس یہ ہے کہ یہ آنسر ہے سیٹسفیکٹری ہے ہم مسلمس کے لیے، نان یس، مسلمس کے یہ ہاں لیے نان مسلمس یہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انہیں ہم کوئی لاجک دیں انہیں ہم۔ جی ایسے لبرلس بھی ہیں بہت سارے، اور ہم جانتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو، وہ یہ بات کہتے بھی ہیں کہ پیسے کی ضرورت ہے مجھے اس وقت، اور کوئی بھی میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو مجھے کیا پیسہ کہیں سے بھی ملے، حلال ملے یا حرام ملے، اس پہ کوئی لکھا تھوڑی نہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جی واقعی اتنا خراب ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے دینے والا جب اللہ ہی ہے، تم کہہ رہی ہو تو پھر تو مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے نا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، میری ضرورت پہ مل گیا، مجھے کہیں سے بھی ہے۔ مطلب طریقہ، چوری کی بات نہیں کر رہے، مطلب طریقے کی بات کر رہے ہیں، جی تو وہ ان کا جسٹیفیکیشن یہیں پہ جا کے ٹک جاتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں اور پھر اللہ کی ان حدود کو نہیں مانتے، اور وہ چیریٹی بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ میری چیریٹی کا مجھے اللہ تعالیٰ وہ دے کوئی اجر نہ دے، نعوذ باللہ، وہ اس طرح بات کرتے ہیں، لیکن ہم تو اچھے ہیومن بینگ ہیں، ہم تو پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ جیسے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ تجارت کری، میرے بندوں پہ رحم کیا، تو میں قرض تو نہیں رکھوں گا، تو بہترین قرضہ لوٹاتا ہے، تو وہ ان کے اور رزق میں برکت دیتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ سب جو آرتھوڈاکس مسلم ہے یا مطلب کہنا چاہیے کہ کنزرویٹو مسلم ہے، یہ ان لوگوں کی ایک مت ہے، بلیف ہے، جو یہ لوگ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ چیریٹی دو تو تمہیں آخرت میں ملے گا۔ مطلب ان کو اگر آپ ترغیب بھی دیجئے کہ ومن قال شر یرا، اور قال مثقال کیا ہے وہ آیت شرعی، ڈبل ہے نا، یا جی جی شر یرا، اور تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں نہیں بھولتا نہ تمہارے ایک ذرے برابر نیکی کو، نہ ہی تمہارے ذرے برابر بدی کو، تو وہ ان دونوں میں سے کسی بھی آیت کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں، مطلب اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اس کا انکار ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہوگا، بٹ میرا جو عقیدہ ہے چیریٹی کا وہ یہ ہے کہ میں اچھا ہیومن بینگ ہوں، میں کسی بھی انسان کی ہیلپ کر رہا ہوں تو میں چیریٹی کر رہی ہوں، دیٹس اٹ، اور اس کا مجھے کہیں نہ کہیں سے ریٹرن ملے گا، وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے آخرت پہ ملے گا، تو مطلب یہاں پہ ایمان میں کرپشن ہے، ان کی جو پوری کی ایمانیات ہے وہ کرپٹ ہے، یہ مجھے ایسا لگتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، وہ پرورٹڈ ہے ان کا سب کچھ، اس لیے اس طرح کے وہ لاجک لگاتے ہیں، لیکن اگر وہ جیسے فرعون نے سوال کیا تھا ان پبلک موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ سوال ایک ایکس مسلم نے کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نیک سے ان پبلک، تو جب پبلک میں سوال کیا جائے گا تو ہمیں اس کے لیے ایک آنسر ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے آنسر کریں تاکہ وہ ان کے اوپر فٹ بیٹھ جائے، اسلام کے خلاف بھی نہ ہو۔ وہ آنسر میں ایک بار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ اس کو جسٹیفائی کیجئے گا، آپ سب لوگوں کی اوپینین، یا اس کو ڈینائی کیجئے گا یا اس پر اپنا کمنٹ کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ان سے، سمپلی یہ والی بات کہی کہ ان لوگوں کا حساب کتاب جو تجھ سے اور مجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں پہنچا اور انہیں ایمان کی دعوت نہیں پہنچی، وہ لوگ مر گئے اس حالت میں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، مطلب میں خلاصہ بتا رہا ہوں، نہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جہنم میں ہے اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جنت میں ہے، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے۔ ٹھیک یہی سوال اگر ہم سے، اب قرآن تو بہت کمپریہنسو آنسر دیتا ہے، اب ہم اس کی ایک ڈیٹیل بنا سکتے ہیں، اگر نان مسلم ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بتاؤ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، تو ہمیں یہی آنسر کرنا ہے۔ دیکھیے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں اور ان پر ایمان کی دعوت نہیں پہنچی ہے تو ان کے پاس یہ عذر ہے کہ ہمارے پاس ایمان کی دعوت ہی نہیں پہنچی، تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کرے یا سزا دے، یہ تو اللہ کے اوپر ہے، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہارے سامنے تو ہدایت پہنچ چکی ہے، اب تم اسے جانتے پوچھتے انکار کرو گے تو تمہیں اللہ سے کون بچائے گا؟ تو معاملہ پھر انہی کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا گیا کہ اگر میری اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اسلام کو پریکٹس کرنے کی، تو سب سے پہلے تو اس کو ہی ہم کریکٹ کر سکتے ہیں کہ تم جو بات کر رہے ہو تم سیکولرزم کی بات کر رہے ہو، یعنی تم ایک لبرل انسان ہو، سیکولر ہو، ایگنوسٹک ہو، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی بھلی گزر رہی ہے۔ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ تم لوگوں کا جو گروپ ہے اس کی کچھ اپنی تھاٹ تو ہوگی۔ میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ چوری کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ کہے گا چوری کرنا غلط ہے۔ پھر اس طرح میں اس سے پوچھوں گا بتاؤ شراب پینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر وہ کہے گا کہ ناجائز ہے تو وہ اسلام کی بات کر رہا ہے، ایسا وہ کہے گا نہیں، ہم جانتے ہیں، اور وہ کہے گا جائز ہے تو پھر ہم اسے بتائیں گے نا کہ
شراب کی وجہ سے آج دنیا میں کیا معاملہ ہے. چلیے شراب ایک چھوٹے لیول کی چیز ہے اور بڑے لیول کی بات کرتا ہوں جس کا پولیٹیکل امپیکٹ زیادہ ہے کہ بتائیے کہ میوزک انڈسٹری جو ہے وہ جائز ہے ناجائز ہے, تو وہ کہے گا ہاں جائز ہے, اس میں کیا غلط ہے. پھر ہم اسے نقصان گنائیں گے نا انہی کی سروے اور رپورٹ سے کہ میوزک انڈسٹری جو ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے سماج میں بے حیائی لانے کا, اور بے حیائی سپورٹ کرتی ہے دوسری برائیوں کو. چلیے یہاں تک بھی ٹھیک ہے, وہ کہاں تک بچے گا. ہم اس سے سوال کر لیں گے کہ کیا مرد مرد کے بیچ میں وواہ ہو سکتا ہے, شادی ہو سکتی ہے, بتائیے. تو کہے گا ہاں ہو سکتی ہے کیونکہ سیکولر لبرل لوگوں جو قانون بناتے ہیں اس کے حساب سے جائز ہے. پھر ہم اسے بتائیں گے نا کہ دیکھیے تمہارا تو کوئی معیار ہی نہیں ہے, تم آج کسی چیز کو صحیح کہہ رہے ہو, پہلے حرام کہتے تھے اب حلال کہہ رہے ہو. اس طرح سے مطلب یہ اپنا آپ میں اتنی ساری چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ان ڈیٹیل کہ سیکولرزم کی وجہ سے آج اس میں پھر بینکنگ سسٹم بھی آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اتنی ساری چیزیں جس کو لبرل مانتے ہیں, سیکولر مانتے ہیں, ایگنوسٹک مانتے ہیں, اس کی وجہ سے آج جو سماج کو جتنا بھی نقصان ہے وہ ہم اس کے سامنے رکھ دیں گے انہی کی رپورٹ کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی رکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, ایک سائنٹسٹ گزرا ہے فلاسفر ایمینول کانٹ, اس نے کتاب لکھی تھی کریٹک آف پریکٹیکل ریزن, اور اس میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک اچھا نظام بنانے کے لیے, ایک اچھا دنیا میں سوسائٹی قائم کرنے کے لیے, ایک جو ہمارے جو مورل ویلیوز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خدا کو مانے. خدا کو ماننا اس کی مجبوری ہے سماج میں مورل ویلیوز کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر آپ خدا کو نہیں مانیں گے تو سماج میں جو مورل ویلیوز ہیں بگڑ جائیں گی. جیسے میں نے یہاں پر نکاح کا ایگزامپل دیا اور فحاشی کا ایگزامپل دیا, بہت ساری چیزوں کا ایگزامپل دیا. تو ہمیں اپنے پاس سے کوئی ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, خود اتنے ریفرنسز انہی کے فلاسفر نے جن کو وہ مانتے ہیں اتنے دیے ہیں سماج میں کہ خدا کی ضرورت کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے 4 سال 2 سال اچھے سے گزر رہے ہیں, لیکن آپ کی تھاٹ کے جو لوگ ہیں اس سے پوری دنیا پر کیا اثر پڑ رہا ہے یہ معنی رکھتا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. بس اتنا ہی تھا آج.